السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں ان کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ کیسے لوگ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ نمبر 1، من آمن باللہ، جو شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہے، کسی نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی شب میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تو ہوئے تھے، بات چیت تو ہوئی تھی، 50 وقت کا نماز تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، پھر کئی مرتبہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس میں تخفیف ہوئی، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ان آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاور ہی نہیں عطا کیا اتنا کہ جس کے ذریعے اس دنیاوی آنکھ سے ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ ہاں، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس آنکھ میں پاور عطا کرے گا تو جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ رب کا دیدار کریں گے جمعہ کے دن، اور جب رب کا دیدار کریں گے تو اس کا چہرہ چمکنے لگے گا۔ تو جب آئیں گے حوروں کے پاس تو حور سوال کریں گے کہ بھائی کہاں گئے تھے کہ تمہارا چہرہ چمک رہا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ کا دیدار آج ہوا ہے، اور جنت میں جو سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ تو ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم میں سے کسی نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا دیدار کرایا گیا تھا، آپ گئے تھے، معراج کی شب دیکھے تھے اور آپ آ کر کے بیان کیے، لیکن ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ غیب کی چیزوں میں سے ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے ایمان لانا؟ غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ تو جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا، پھر اس کے بعد اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہوں گے تو جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی زندگی میں اگر شرک نہیں ہے تو جہنم میں اپنے گناہ سے جلنے کے بعد جتنا اس نے گناہ کیا ہے، معصیت کیا ہے، جہنم کا عذاب چکھنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن نکال لیا جائے گا اگر اس کی زندگی میں شرک نہیں ہے تو۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، پہلے چھوٹی سی مسجد تھی وہ بھی نہیں بھرتی تھی، اس کے بعد اتنی مسجد توسیع ہو گئی۔ تو پہلا تو یہ ہے ہمارا حق کہ ہم مسجد کو بنائیں، اور دوسرا کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اس مسجد کو مصلی کے ذریعے پر کریں۔ اگر ہم لمبی چوڑی مسجد بنا دیتے ہیں
صرف اس وجہ سے کہ رمضان میں لوگ نماز پڑھیں گے، جمعہ کو لوگ نماز آئیں گے، تو گویا کہ ہم نے اس مسجد کا حق ادا نہیں کیا۔ اور نماز جس عمر میں فرض ہو جاتی ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے، اگر لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، پر نماز معاف نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے کہ اتنی بڑی مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ ساتھ ہی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے اتنی لمبی چوڑی مسجد بنائی ہے، لوگوں کو جو ہے مسجد کی طرح ہم دعوت دیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے بڑی مسجد بنا دینا، کمال یہ ہے کہ مسجد پر ہو جائے نمازیوں سے، اصل یہ کمال ہے۔ آپ لوگ شاید مجھے جانتے نہ ہو، میں تقریباً 10 سال مدرسہ محمدیہ کی جو جامع مسجد ہے یعنی شہر میں، اس میں 10 سال میں نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے، اور ہر سال گاہے بگانے جو ہے آنا رہتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز میں بھی آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔